يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین. اے ایمان والو، مت حرام ٹھہراؤ ان پاک چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا اور حد سے نہ برو. دین جو ہے یہ دو لمٹس کے اندر ہے، دو اس کی باؤنڈریز ہیں. ایک عمل کرنے کے اعتبار سے فرض جو ہے وہ ایک باؤنڈری ہے، جو فرض کو چھوڑے گا وہ لائبل ٹو پنشمنٹ ہوگا، اور جو فرض کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسرا، حلال و حرام کے سلسلے میں کئی کیٹیگریز ہیں، یعنی اگر درمیان میں سے شروع کیا جائے تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، بندہ مومن پر اخلاقاً یہ لازم ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے. پھر جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، فقہا نے اس میں کیٹیگرائزیشن کی ہے کہ کسی کو تو کہا ہے کہ وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن جائز ہے. پھر کچھ مکروہات وہ ہیں کہ جو حرام کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، لیکن فقہا نے احتیاط کی ہے کہ انہیں حرام نہیں کہا، مکروہ تحریمی کہا ہے. اور اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے حرام کا، یعنی وہ حرام وہ کہلاتے ہیں کہ جو تقریباً اتفاق کے ساتھ حرام ہے، تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے بالاتفاق. اب احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ جیسے فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، حرام مطلق کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. جیسے شراب ہے، آج ہی وہ آیات آئے گی، شراب حرام ہے اور اس پر کنسنسس ہے، کوئی ایک بھی فقیہ جو ہے وہ اس کے جائز ہونے کا قائل نہیں ہے. اب جو شخص حلال سمجھے گا شراب کو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو شراب پیے گا وہ لائبل ٹو پنشمنٹ ہوگا، اس پر حد لگے گی. یعنی فقہا نے امت پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے ہم سب پر، اور خاص طور پر اس میں یعنی کریڈٹ جاتا ہے احناف کو کہ ان کی یہ کیٹیگرائزیشن ہے، اور اسی لیے پھر چیزیں جو ہیں وہ کنفیوز ہوتی ہیں مختلف مسالک کے اندر جب وہ جاتی ہیں. جو احکام ہیں، کرنے کے کام، ان کی کیٹیگرائزیشن یوں ہے کہ سب سے زیادہ اہم جو ہے، جس کا میں نے عرض کیا کہ اس کا انکار کرنے والے بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ تو ہے فرض. فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے اور اس کا تارک لائبل ٹو پنشمنٹ ہے. اس کے بعد پھر واجب کیٹیگری آتی ہے، جس پر عمل کرنا تو تقریباً اتنا ہی ضروری ہے جیسے فرض پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کا ایک درجہ فرض سے کم ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، اور اس کا تارک، اس کو چھوڑنے والا لائبل ٹو پنشمنٹ نہیں ہوتا. تعزیر جو ہے وہ کوئی بھی اسلامی ریاست طے کرے کہ ایسے اس شخص کو یہ سزا ملنی چاہیے تو وہ تعزیر ہوگی، اس پر حد نہیں ہوگی. جبکہ نماز کا ترک کرنے والا اس پر حد لگ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے مقرر کردہ ہے. پھر اس کے بعد پھر آتے ہیں سنت کے دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. ایک سنت مؤکدہ، مؤکد کے معنی ایمفیسائز، تاکید کی گئی.
سنت موقدہ چونکہ سنت مؤنث ہے لہذا موقد کی بجائے موقدہ اس کا بھی مؤنث کا صیغہ آ جائے گا. سنت موقدہ ایمفیسائزڈ سنت، اور اس کے بعد پھر سنت غیر موقدہ کہ سنت تو ہے لیکن اس پر اتنا ایمفیسس نہیں ہے، اس کا درجہ جب وہ نفل کے قریب قریب اور مستحب کے قریب قریب ہو جاتا ہے. یعنی جو کرنے کے کام ہیں ان میں تو یہ کیٹیگرائزیشن ہے، اور جو چھوڑنے کے کام ہیں ان میں مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، اور پھر اس کے بعد پھر حرام. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام مت قرار دو اور حد سے نہ بڑھو. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان خلوص کے ساتھ یعنی احتیاط میں اس احتیاط کو اتنا ایمفسائز کر دیتا ہے کہ کسی مکروہ کو بھی حرام کہہ دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حد سے تجاوز کرنا ہے. یعنی بڑے سے بڑے عالم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیز جو فرض نہ ہو اس کو فرض قرار دے دے، اور وہ چیز جو حرام نہ ہو اس کو حرام قرار دے دے. یہ ہے اصل میں اس کا اصل تھیم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ان حدود کو کراس نہیں کر سکتا، نہ ادھر سے ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر سے ادھر جا سکتا ہے. اس کے اندر جو ہے اس نے دیکھنا ہے کہ دین کی منشا کیا ہے، اسی منشا کو بیان کرنا اور اسی منشا کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ مطلوب ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ بعض اوقات انسان خلوص کے ساتھ یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو مل جائے گی یہ چیز کہ آپ نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور جو ہیں وہ مشتبہ ہیں، گرے ایریا ہے کچھ، یعنی نہ وہ فرض ہے اور نہ وہ حرام ہے، اس کے درمیان ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے لیکن نہیں ہے. آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مشتبہات سے بچ گیا وہ حرام سے بچ گیا. یعنی یہ کیٹیگری تو دلائی جائے کہ یہ مشتبہ ہے اس سے بچو، لیکن اسے مشتبہ کہہ کر ہی لوگوں کو بچنے کی ترغیب دلانی چاہیے. صرف زیادہ مسالہ لگانے کے لیے اور کہ جی لوگ جو ہیں وہ حرام سے بچ ہی جائیں، کوئی شخص اس کو حرام قرار دے دے، اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بات کلیئر ہو گئی نا کہ بعض اوقات کوئی شخص خلوص سے چاہتا ہے کہ جی وہ کیونکہ یہ حرام کیا کہ حد شروع ہو جاتی ہے، لہذا آپ نے فرمایا ہے کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ تاکہ حرام میں داخل نہ ہو جاؤ. یہ بات تو کہنے کی اجازت ہے کہ کہا جائے کہ یہ بہت ناپسندیدہ ہے، اس سے دور رہو، لیکن اس کو حرام قرار دینے کی اجازت ہے. اگر کوئی شخص جو ہے حرام قرار دے گا تو پھر کیا ہے، وہ حد سے تجاوز کر جائے گا. پچھلی امتوں کے اندر ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں، احکام سورہ بقرہ میں بھی تھوڑا سا اشارہ تھا، پھر سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، کہ یہود نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا. اسی طرح کہ سورہ انعام میں جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آ رہی ہے سورہ انعام بھی، کہ مشرکین نے بہت سی چیزوں کو اپنے پاس سے حرام قرار دے دیا تھا. ان کو بڑی سخت کے ساتھ جو وہ روکا گیا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو وہ حرام قرار دے دے. اسی طرح جیسے کسی چیز کو حرام قرار دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح کسی چیز کو لازم قرار دینا بھی جائز نہیں ہے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو حلال رہنے دو، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے ان کو حرام رہنے دو. اس کے درمیان جو گرے ایریا ہے اس کی ترغیب دلاؤ کہ جیسے فرض تو 4 ہی ہیں ظہر کے، لیکن اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ سنت موقدہ ہیں. ان سنت موقدہ کی بھی سنت موقدہ کہہ کر جو ہے وہ ترغیب دلائی جانی چاہیے، لیکن کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سنت موقدہ کو واجب یا فرض قرار دے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو مت حرام قرار دو ان پاک چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اب وہی بات مثبت طور پر، اور کھاؤ ان حلال اور پاک چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ،
اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی تقویٰ جو ہے یہ اصل میں دین کی اصل روح ہے، یعنی احکام پر عمل پیرا ہونے میں اور دین پر استقامت میں تقویٰ کا بہت رول ہے۔ انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بہت سے معاملات خود بخود سیدھے ہو جائیں گے، اور اگر انسان کے دل سے خوف خدا نکل جائے گا تو پھر بظاہر وہ بہت سے احکام پر عمل پیرا ہوگا بھی صحیح، تو لیکن اس میں سے کبھی یہاں ڈنڈی مارے گا، کبھی وہاں ڈنڈی مارے گا، کبھی اپنے آپ کو بے وقوف بنائے گا، کبھی دوسروں کو دھوکہ دے گا۔ تو تقویٰ جو ہے دل میں اللہ کا خوف ہونا، یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی لوگوں کے سامنے اللہ کا خوف نہیں، وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کو شو کرے کہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ لیکن دل میں خوف خدا ہونا، اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ میرا مالک ہے، وہ مجھ سے ناراض ہوگا، یہ میرے مالک کا حکم ہے، مجھے اس کی کمپلائنس کرنی ہے۔ تو جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو سارے کام سیدھے ہوتے ہیں، لیکن جب دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو پھر سیدھے کام جو ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو دین کی اصل روح تھی انسان اس سے تہی دامن ہو گیا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی مراد یہاں پر کیا ہوئی، اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں تو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا صرف اعمال سے نہیں ہے، اصل جڑتا ہے خوف خدا سے۔ اگر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور وہی اصل میں مطلوب ہے، جب دل جڑے گا تو اعمال تو خود بخود جو ہے اس کے سانچے میں ڈلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دل میں خوف خدا نہیں ہے اور انسان کچھ اعمال کر بھی رہا ہے تو اس میں ایک خول سے چڑھے گا انسان کی شخصیت کے اوپر کہ لوگ تو اس کی بڑی عزت کریں گے، لوگ تو اس کو بڑا دیندار سمجھیں گے، لوگ تو اس سے دعائیں کرائیں گے، لوگ تو اس کے ہاتھ چومیں گے، لیکن وہ اس کا اپنا کھاتا جو ہے وہ بالکل خالی ہوگا اور وہ دین سے بھی دور ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول سے بھی دور ہو جائے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اب قسموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، تم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا باللغو فی ایمانکم، یعنی ایمان تو کہتے ہیں نا ایمان کو، فیتھ، بلیف۔ ایمان حمزہ کی الف کی زبر کے ساتھ ایک قسم کو کہتے ہیں، تو یہاں ایمانکم ہے کہ تمہاری ان قسموں کے بارے میں، لغو قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ لغو قسموں سے مراد کیا ہے کہ بعض لوگوں کے بالکل زبان کی نوک پر ہوتا ہے قسم خدا دی قسم، اللہ کی قسم، ایمان نال، ہے نا؟ بہت سے لوگ جو ہیں یہ عام استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم قسم کھا رہے ہیں، لیکن وہ بس قسم کھا رہے ہیں۔ دکانداروں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ عام قسم کھاتے رہتے ہیں اور خود انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قسم کھا رہے ہیں۔ تو ایسی قسمیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں، پھر میں وہ احتیاط کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ناپسندیدہ ہیں، لیکن ان کا اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں مواخذہ کس کا ہے؟ مواخذہ سمجھتے نا، پوچھ گچھ۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ۔ ہاں اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا تمہاری پختہ قسموں پر۔ عقد یعنی عقد کہتے ہیں نا، عقد نکاح، گرا یعنی کوئی کمٹمنٹ، اور عقد تم باب تفعیل سے آیا، مزید زور آ گیا کہ جو تم نے بڑی اہتمام کے ساتھ قسمیں کھائی ہوں، یعنی کوئی آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ سوچ سمجھ کر، اور پھر آپ اس پر مزید قسم کھاتے ہیں، یا کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام پرسوں کر دوں گا اور سال قسم بھی کھا لیتے ہیں، یا میں یہ معاملہ نہیں کروں گا اس پر قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پختگی کے ساتھ باندھی ہوئی قسمیں ہیں، ان پر مواخذہ ہے، پوچھ گچھ ہے۔ جو بلا سوچے سمجھے عادت کے طور پر لفظ گوئی کے اندر نکل جائیں ان پر تو کوئی مواخذہ نہیں۔ ہاں جو قسم انسان نے سوچ سمجھ کر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کھائی ہو اس کا مواخذہ ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے کہ قسم
قسم ہے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لینا، یعنی ہم ایک دوسرے کو گواہ بنائیں، تو جس کو بھی آپ کسی معاملے میں اپنا ضامن بنا کر لے جائیں اور پھر آپ اس میں گڑبڑ کریں تو وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ خوش ہوتا ہے؟ بڑی نیچرل سی بات ہے نا کہ ہم ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کو ضامن بنا لیں اور پھر اس معاملے میں گڑبڑ کریں تو ہمیں ایک دوسرے پر دکھ بھی ہوتا ہے، لڑتے بھی ہیں، اس کو گلہ بھی کرتے ہیں اور اسے معاملوں کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کا بائیکاٹ کر دوں، آپ میرا بائیکاٹ کر دیں تو کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا نا، سوائے اخلاقی گراوٹ کے، اخلاق کے گرے ہوئے ہونے کے، اس لیے کہ نہ میں آپ کے نفع و نقصان کا مالک ہوں، نہ آپ میرے نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا تو پھر ہم تو کسی جگہ نہیں رہیں گے نا۔ تو ہم ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ضامن بناتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اور پھر اس قسم کو، اس معاملے کو ادروائز کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے، گویا ہم نے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو، اب لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن اور کوئی لفظ جو ہے وہ مجھے سوجھ نہیں رہا، کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ذلیل تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے تو اپنی طرف سے کر دیا نا، اس کو ضامن بنایا اور اس کو آکورڈ پوزیشن میں لے جانے کی کوشش کی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر ہماری جو حیثیت ہوگی اس کا تعین ہم خود کر سکتے ہیں۔ تو قسم کیا ہے؟ ضامن بنانا، کسی کو گواہ بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور پھر معاملہ اس کے خلاف کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہوگی اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں وہ تم سے ضرور پوچھ گچھ کرے گا تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو تم نے اہتمام کے ساتھ کھائی ہوں۔ لہذا اگر آپ کو قسم توڑنی پڑ جائے یا آپ سے قسم ٹوٹ جائے، بعض اوقات ہوتا ہے نا، ارادہ نہیں ہوتا لیکن انسان غیر ارادی طور پر اس کے خلاف کر بیٹھتا ہے جس پر قسم کھائی ہوئی ہو، تو یہ تو کیا ہو گیا اگر قسم ٹوٹ جائے۔ بعض اوقات انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہو میں تو غلط کمٹمنٹ کر بیٹھا ہوں اور غلط قسم کھا بیٹھا ہوں۔ ان دونوں صورتوں میں کیا ہے پھر کفارہ ہے، جیسے فرض نماز کے چھوڑنے کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی اور حکم روزہ ٹوٹ جائے اس پر بھی کیا ہے کفارہ ہے، اس لیے کہ یہ احکام ہے نا، فرائض ہیں، یعنی واجبات میں اور نوافل میں اور سنن موقدہ میں کوئی کفارہ نہیں ہوتا، لیکن حرام کے ارتکاب میں اور کسی فرض کے توڑنے میں کیا ہے، چھوڑنے میں کفارہ ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ چونکہ اہتمام کے ساتھ قسم کھائی تو پھر یہ فرض اور حرام کے درجے میں چیز چلی گئی، تو لہٰذا اب اس کا کیا ہے کفارہ ہے۔ تو فرمایا فکفارۃہ، تو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ کیا ہے، اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو اس اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ بہت واضح کر دیا کہ عام نارمل، یعنی یہ بھی واضح کر دیا کہ اپنے گھر بھی اوسط درجے کا کھانا، کبھی اپنے گھر میں بھی کوئی بڑی دعوت جو ہے ارینج کر سکتے ہیں وہ نہیں، یعنی نارملی جو آپ کے گھر میں کھانے کا سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ بہت کلیئر ہو گیا نا، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 افراد کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اس میں جو آرڈر اور پرائورٹی ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے پریفریبلی، کہ کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ یا ایک غلام کو آزاد کرو۔ اچھا، یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان کا تعلق کیا ہے، یہ انسانی خدمت کے ساتھ ہے، اور جتنے بھی کفارے ہیں ان میں آپ نوٹ کیجئے گا، یعنی یہ غلام کا آزاد کرنا جو ہے یہ تو آپ کو تقریباً ہر چیز میں مل جائے گا، کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تم نے بیوی کو ماں کے برابر کر دیا تو تحریر رقبۃ، تم نے روزہ توڑ دیا تو تحریر رقبۃ ہے نا،
یعنی بہت سی چیزوں کے اندر یہ چیز جو ہے یہ آپ کو کامن ملے گی، یہاں تک کہ قتل ناحق ہو گیا، قتل خطا ہو گیا تو کیا ہے تحریر رقبۃ، ایک غلام کو آزاد کرو۔ اسی طرح مسکینوں کو کھانا کھلانا، تم نے روزہ توڑا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ زہار میں بھی یہ 3 آپشنز ہیں، پہلا غلام کو آزاد کرنا، زہار کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک، اور زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کی پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ کے برابر قرار دینا۔ یہ عربوں کے ہاں ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے بس طلاق دے دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس صحابیہ نے یعنی اس صحابی کی بیوی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بس وہ تم اس پر حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو اس نے بڑا پروٹیسٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بڑی بحث کی کہ اللہ کے رسول اس میں میرا کیا قصور ہے، میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ بچوں کا اپنے پاس رکھتی ہوں تو بھوکے مر جائیں گے، اور اگر میں وہ شوہر کے حوالے کر دیتی ہوں تو وہ ماں کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو 28واں پارہ اسی گفتگو سے شروع ہوتا ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کر رہی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کا نام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بڑی تعریف کی اس عورت کی کہ دیکھو اس عورت نے یعنی اپنا کیس پلیڈ کرنے کا حق ادا کر دیا، اور اس کی آواز جو ہے وہ 7 آسمانوں کو پھاڑ کر عرش الہی تک پہنچی، اور پھر عرش الہی سے اس کے لیے ایک حکم جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو اس کے لیے بھی 3 آپشن دی گئی، پہلی وہی کہ غلام کو آزاد کرو، دوسری 60 مسلسل روزے رکھو، یعنی آپ اندازہ لگائیے نا وہ 60 مسلسل روزے کا مطلب کیا ہے کہ اکٹھے 60 رکھنے ہیں، اور اگر فرض کیجیے 58واں روزہ بھی مس ہو گیا تو پھر نئے سرے سے گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ ایک دفعہ 60 روزے رکھنے پڑ جائیں تو پھر انسان کی وہ جو لوز ٹاک ہے وہ انشاءاللہ خود بخود کنٹرول ہو جائے گی، پھر دوبارہ جو ہے وہ ایسی غلط جو ہے وہ زبان پر بات نہیں لائے گا۔ اس لیے کہ بہت غلط بات ہے نا، یعنی ماں انتہائی مقدس رشتہ، اور بیوی جس کے ساتھ جو ہے انسان سیکس کرتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان کوئی ایکویشن دور دور تک ہے ہی نہیں، لیکن کسی شخص کی مت اتنی ماری جائے کہ وہ غصے میں آ کر جو ہے وہ بیوی کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ کے مشابہ قرار دے دے، تو اسی لیے نکاح کا ٹوٹنا شمار ہوتا ہے نا اس کا، کہ اس نے بہت بڑی حرکت کر دی، اس پر پھر سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو وہاں بھی کیا ہے، پہلی آپشن یہی ہے کہ غلام کو آزاد کرو۔ بس کر رہا تھا نا کہ یہ سارے کے سارے، حالانکہ یہ خالص جو ہے قسم کا توڑنا یہ انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، لیکن اس کے کفارے میں آپ نوٹ کیجئے گا اصل کیا ہے کہ کسی بہانے سے صدقہ و خیرات کروانا جو ہے وہ مطلوب ہے۔ یہ تینوں آپشن جو دی جا رہی ہیں وہ کیا ہے، کسی کو 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، یہ بھی کیا ہے، یہ ویلفیئر کے کام ہے، کپڑے پہنانا یہ بھی ویلفیئر کا کام ہے، اور غلام کو آزاد کرنا یہ بھی کیا ہے، یہ ویلفیئر کا کام ہے۔ فمن لم یجد، اور جو کوئی ایسا نہ کر سکے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر اس کے ذمے ہے 3 روزے رکھنا۔ یہ جو فرمایا کہ جو کوئی ایسا نہ کر سکے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو کھاتا پیتا آدمی ہے اس کے لیے یہ 3 آپشن، یعنی جو غلام رکھتا ہو اسے پریفریبلی غلام کو آزاد کر دینا چاہیے، سب سے آسان ہے۔ یا اگر ترتیب سے چلا جائے تو سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے اپنے گھر کے والوں کے کھانے کے ایوریج، اور پھر یا کپڑے پہنائے یا غلام کو آزاد کرے، اور اس کے پاس یہ وسعت نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے۔ یعنی مراد کیا ہوئی کہ کھاتا پیتا آدمی جو ہے بڑی آسانی سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ہاں جس کے پاس یہ آپشنز اویلیبل نہ ہوں تو پھر وہ 3 روزے رکھ کر بھی اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ میری بات کہنے کا مقصد آپ سمجھ گئے نا کہ حالانکہ یہ معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی، تو اس میں جو کامن سینس کی بات ہے وہ کیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو 3 روزے رکھے، لیکن اس کو لاسٹ آپشن کے طور پر رکھا ہے۔ پہلی 3 آپشن جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ انسانی خدمت کے کام ہے۔ چلو انسانی خدمت کر دو، 10 کو کھانا کھلا دو، 10 کو کپڑے پہنا دو، یا غلام آزاد کر دو، تو تمہاری قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور لیکن فمن لم یجد، جو کوئی یہ نہ پائے تو فصیام ثلاثۃ ایام، تو اس کے ذمے 3 دن کا روزہ ہوگا۔
3 دن کے روزے ہوں گے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کے کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جب بھی تم حلف لے لو، یعنی جب باقاعدہ قسم کھا لو تو پھر کفارہ ہی ہے. واحفظوا ایمانکم، ایمان والو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. یعنی اس کو سادہ لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ. اگر اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا ہے تو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھو کہ میرے اس قول پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے نا. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا. کب کریں گے حفاظت ہم؟ جب ہم اس کو ویٹیج دیں گے کہ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. اور یہ اللہ کے نام کی لاج رکھنا، اللہ کے نام کا مان کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں اگرچہ وہ ان دا سینس دیندار نہیں ہوتے، لیکن ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا، کلمے کا بڑا پاس ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ چند ماہ کی بات ہے کہ میں گوشت لینے کے لیے دکان پر گیا تو وہاں پر ایک نوجوان جو تھا اس نے کہا جی میں نے پیسے آپ کو پکڑا دیے ہیں. کسائی نے کہا نہیں بھائی کاکا تو میں نے نہیں پھڑائے. کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پھڑاتے. انہوں نے کہا بس پھر بس تو بڑی بڑی گل کہتی. اب یہ جو ہے نا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا مان. کس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ بہت بارش ہے. یعنی عام طور پر ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، یعنی انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے جو اسکول میں پڑھے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑا علم ہے ہمارے پاس. لیکن ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کی وہ عزت نہیں ہوتی، ہمارے دل میں کلمے کا وہ مقام نہیں ہوتا. لیکن وہ قصائی شاید میرے خیال میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو عام اس کا حلیہ ہے، جو اس کی گفتگو ہے، اس سے میرا اندازہ ہے کہ شاید وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا. لیکن کلمے کی ویٹیج اس کے دل میں ہے. یعنی میں آج بھی اس کا چہرہ بھی میرے سامنے آتا ہے تو میرے دل میں اس کی ایک عزت پیدا ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کلمے کو بہت بڑا کلمہ سمجھتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، یعنی اللہ کے نام کو ویٹیج دینا. کہ وہ بڑا مشکل کام تھا، میں کہہ بیٹھا، لیکن اب چونکہ میں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ضامن بنایا ہے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ جو قسم کا کفارہ ہے یہ لاسٹ آپشن ہونی چاہیے ایسے کیسز میں جہاں انسان کے لیے اس کو آنر کرنا ممکن نہ ہو. ورنہ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کو آنر کیا کرو. اچھا، اب یہ جو یعنی انوائڈیبل ہو، اس کی مثال بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے دنیا میں، جس شخص پر آپ نے بہت زیادہ احسان کیا ہوا ہو وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے، ایسے معاملے کو اچھالتا ہے تو اس پر پھر آپ کو غصہ آتا ہے. حضرت ابوبکر کا ایک بھانجا تھا کہ جس نے اس معاملے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اس بات کو اٹھانے میں حصہ لیا. اس لیے کہ اس کی وجہ بھی بڑی واضح ہے کہ میرے اور آپ کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں اور ہماری ماں ہیں. لیکن اب چونکہ اب حضرت ابوبکر صدیق کا بھانجا تھا تو اس کے لیے تو شی واز جسٹ اے کزن، ٹھیک ہے نا، اور پھر گھر کا بندہ تھا، اس نے اس کو خوب اچھالا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر بہت احسانات تھے. بھانجا جو تھا اس کے اوپر بڑے احسانات تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ ہن میں تیری کچھ کر جاواں تو پھر بس، جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہیں. اس پر باقاعدہ سورہ نور کے اندر کہا گیا کہ جو مخیر حضرات ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، انہیں جو ہے وہ قسم نہیں کھانی چاہیے کبھی اس بات کہ ہم کوئی نیکی کا کام دوبارہ نہیں کریں. لہذا حکم دیا گیا وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو. تو یہ میں نے جو اس میں ایکسیپشن ہے. نارملی کیا ہے، انسان کو قسموں کو آنر کرنا چاہیے. قسمیں تو بہت دور کی بات ہے. ایک بندہ مومن کے شایان شان یہ نہیں ہے قسم نہ بھی کھائی ہو لیکن اس میں کمٹ کیا ہو اس نے کسی کے ساتھ، تو اس کمٹمنٹ کو بھی انسان کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو بھی ضامن بنایا ہو. یہ ذہن میں رہے کہ قسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے
انجیر کی بھی قسم کھائی ہے، زیتون کی بھی قسم کھائی ہے، آسمانوں کی بھی قسم کھائی ہے، زمین کی بھی قسم کھائی ہے، مرد اور عورت کے پیدا کرنے کی بھی قسم کھائی ہے، دن اور رات کی بھی قسم کھائی ہے۔ وہ مالک ہے، وہ جس کی مرضی قسم کھا لے اور اس کی گواہی حاصل کر لے۔ اسلام والوں کو، اہل ایمان کو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ تو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم پر واضح فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یقیناً شراب، جوا اور بت اور پاسے کے تیر، یہ تیروں سے وہ خاص فال جو ہے وہ ڈالا کرتے تھے جس سے وہ مراد ہے، اور انصاب بت خانے، بت بھی اور بت خانے بھی، یہ سب کیا ہے؟ رجس ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، تو تم اس سب سے اجتناب کرو، اس سے دور رہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی یہاں ان چیزوں کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور پھر اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اجتناب کیا ہوتا ہے؟ دور رہنا۔ اس کے بعد پھر فرمایا انما یرید الشیطان، یعنی پہلے تو 4 کا ذکر کیا یہاں پر، شراب، جوا، استھان، بت خانے اور پانسے کے تیر، یعنی لاٹری، فال ڈالنا چیزوں کے انتخاب کے لیے اور نفع اور نقصان کے حاصل کرنے کے لیے، یعنی کوئی فائنانشل گین کے لیے چانس کی بنیاد پر حاصل کرنا کچھ۔ ایک ہے دنیا میں ساری کی ساری جو فائنینشیل وینچر ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ 2 افراد کے درمیان، 4 افراد کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کی کئی نوعیتیں ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ محنت کرتا ہے، دوسرے کا سرمایہ ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ 2 آدمی ہیں، وہ مل کر سرمایہ کاری کرتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک کا صرف سرمایہ ہے، دوسرے کا سرمایہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی محنت بھی شامل ہے۔ تو یعنی کچھ نہ کچھ ان پٹ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، تب جو ہے وہ فائنینشیل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک کپڑا تھا را، اس کو پروسیس کیا ایک شخص نے، اس کی بنیاد پر اس نے کمائی کر لی۔ یا ایک مال تھا، وہ یہاں پڑا ہوا تھا، یہاں پہنچانا تھا، کسی شخص نے اسے یہاں سے یہاں ٹرانسپورٹ کر دیا، کچھ محنت شامل ہو گئی نا اس کے اندر، تو اس میں ہو گیا۔ اب کسی مال کا بغیر کوئی ان پٹ کیے ہوئے اس کو کمائی کا ذریعہ بنانا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سود بھی یہی کچھ ہے نا، کہ انسان اس میں جو محنت کا عنصر ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ بس میرا سرمایہ ہے، میں اس کی بنیاد پر کمانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ لاٹری جو ہے، جوا جو ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے کہ بس سرمایہ ہے، ایک چانس لگانا ہے میں نے، اینڈ میں گین کرنا چاہتا ہوں صرف چانس کی بنیاد پر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے سود پسند نہیں ہے، ایسے جوا بھی پسند نہیں ہے۔ شراب کیا ہے؟ شراب جو ہے وہ انسان کے سینسز کو کیپچر کر لیتی ہے، اور انسان کا اصل جو طرہ امتیاز ہے حیوانات کے مقابلے میں، وہ کیا ہے؟ انسان سینسیبل ہے، یعنی بھوک، پیاس، غصہ، سیکس، یہ جذبات جو ہے حیوانات کے اندر بھی ہیں، اور کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی دی ہے۔ ہمارے اپنے پیٹس جو ہیں ہمیں پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ اٹ مینس کہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ سینس حاصل ہے۔ پھر یہ کہ ایک مکوڑا جو ہے اس کے سامنے بھی آپ رکاوٹ کھڑی کریں تو وہ رستہ موڑ لیتا ہے، آپ دوسری طرف رکاوٹ کھڑی کریں تو پھر رستہ موڑ لیتا ہے، آپ چوتھی طرف، تیسری طرف رکاوٹ کھڑی کریں تو پھر باقاعدہ وہ اس کو اوپر سے کراس بھی کرتا ہے۔ تو مطلب معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ سینس اس کے اندر بھی ہے۔ لیکن ٹو کال سم ون سینسیبل، وہ صرف انسان ہے کہ جس کے اندر وہ سارے کے سارے جذبات ہیں، لیکن وہ اپنے فیصلے سے اپنے ان جذبات کو ایکسپریس کرتا ہے۔ اور وہ چیز جو انسان کو سینسیبل نہ رہنے دے وہ کیا ہے؟ وہ شراب ہے۔ لہذا اس کو بھی
3 سٹیجز میں حرام کیا گیا ہے۔ پہلے سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی کہ جس میں ان دونوں کا ذکر تھا، شراب اور جوئے کا، کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا نفع، ان کا فائدہ ان کے گناہ سے بڑا ہوا ہے۔ اشارہ کر دیا کہ اس میں جو یعنی یہاں تک کیا تھا، یا اس آیت کی روح سے اب وہ جو میں نے 3 اصطلاحات آپ کو بتائی تھیں کہ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، اور پھر اس کے بعد حرام مطلق، اشارہ ہو گیا کہ یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء میں ہم ایک آیت پڑھ کے آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اشارہ ہو گیا کہ نشہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ وہ اس حالت میں تمہیں اپنے حضور حاضری کی اجازت نہیں دیتا، مکروہ تحریمی ہو گیا۔ اب یہ آخری آیت ہے کہ جس میں ان کے بارے میں ایبسولوٹلی کہہ دیا گیا کہ ان کے قریب نہ ہو۔ بعض آتے ہو کہ نہیں باتیں، اگلی آیت میں وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے روکے۔ فہل انتم منتہون، بعض آتے ہو کہ نہیں؟ بڑا سخت الفاظ ہے۔ اب قرآن مجید میں اگرچہ لفظ حرام استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ 2 پہلے فرمایا کہ ان سے اجتناب کرو، اور اس سے فرمایا کہ بعض آتے ہو کہ نہیں باتیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات جو ہے یہ کنفرم ہو گئی کہ اب یہ حرام مطلق ہے۔ اور اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام صادر فرمایا کہ جب یہ حکم آیا، عرب جو ہے وہ صدیوں سے عادی تھے شراب کے، اور شراب ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے سیلز کے اندر اور ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ گھس جاتی ہے اور پھر اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام کے دل میں تقویٰ پیدا ہو چکا تھا، لہذا ان کو چھوڑنے میں دیر نہیں لگی۔ جب یہ حکم آیا تو لوگوں کے گھر میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے تھے، انہیں توڑ دی۔ کسی نے ابھی شراب پی تھی تو اس نے گلے میں انگلی پھیر کے کہہ کر دی کہ اب یہ حرام ہو گئی ہے۔ ایک تاجر تھا شراب کا، وہ یعنی باہر سے اچھی قسم کی شراب، آج کی اصطلاح میں کہیں گے امپورٹ کر کے لا رہا تھا۔ جب وہ مدینے سے باہر پہنچا تو اس کو پتا چلا شراب تو حرام ہو گئی ہے۔ اب اپنے ذہن میں لائیے گا کہ یہ اس کا راس المال تھا، اصل زر تھا۔ اس نے شراب وہیں رکھی، اپنا مال باہر چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول، میں شراب کا تاجر ہوں اور میں تو بڑی مہنگی شراب جو ہے باہر سے لے کے آیا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ضائع کر دو، اور اس شخص نے اپنا اصل زر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ضائع کر دیا۔ اب جو تاجر پیشہ حضرات ہیں وہ ذرا اپنے اوپر اس کو طاری کر کے دیکھیں تو ان سے کہا جائے کہ اپنا راس جو ہے یہ بھی ضائع کر دو، اپنا راس المال اور اصل زر ضائع کر دو، تو یہ کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ کے ساتھیوں نے تقویٰ کی بنیاد پر وہ بھی کر کے دکھا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کی روشنی میں، اور پھر اجماع امت ہوا اس بات پر، اس لیے کہ احکام کی سورسز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہدایت کی سورس قرآن مجید ہے اور یہ سیلف سفیشینٹ ہے۔ ہدایت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کو ڈائریکشن کو درست رکھنا، اس کو ڈائریکٹ کرنا، کبھی ادھر جانا ہے، یعنی انسان کا فوکس آخرت پر رہے، اس کے لیے قرآن مجید سیلف سفیشینٹ ہے۔ لیکن احکام کی واحد سورس قرآن مجید نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ احکام کی 4 سورسز ہیں، قرآن مجید نمبر 1، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2، اجماع امت کا کنسنسس، یعنی جن احکام کو اور جن نواہی کو امت نے متفقہ طور پر قبول کر لیا، ان کی بھی دین کے اندر ایک حجت ہے۔ اور شراب جو ہے وہ کنسنسس کی روح سے بھی حرام مطلق ہے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دانشوروں نے، جن میں سر فہرست ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم تھے،
علامہ اقبال کے صاحبزادے، تو کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ شراب حرام ہے۔ تو احکام کی سورس اکیلے قرآن مجید نہیں ہے، یہ تو درست ہے کہ لفظ حرام نہیں آیا، لیکن دو اسلوب سے کہا گیا، ایک پہلا فجتنبو، اس سے بچو، اور نمبر 2 فہل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تو یہ انداز تو حرام سے بھی زیادہ سخت انداز ہے کہ بعد آتے ہو کہ نہیں آتے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاحذروا، اور کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، فاحذروا، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو، ہوشیار رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی گائیڈنس سے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھنا، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ یعنی رسول کی رسپانسبلٹی تم میں سے ہر شخص کو بالفعل اپنے حکم پر مجبور کرنا اور حرام سے بچانا نہیں ہے، اس کا کام ہے وضاحت سے پہنچانا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں، اللہ کے رسول بڑی وضاحت سے پہنچا رہے ہیں، اور ان کے ذمہ یہی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جب شراب حرام ہو گئی، اور شراب کے بارے میں جیسے آج ہماری سائنس کہتی ہے کہ یہ ایڈکشن کاز کرنے والی چیزوں میں سے ہے، اس کو چھوڑنا آلموسٹ ناممکن ہے۔ ایسے بھی ان کے بھی علم میں ہوگا کہ شراب جو ہے یہ تو انسان کی ہڈیوں میں اور اس کے سیلز کے اندر چلی جاتی ہے، تو اب یہ کیسے نکلے گی؟ یہ تو نکلے گی نہیں۔ تو پھر کیا ہے، وہ جو اس حدیث میں آتا ہے، الفاظ آتے ہیں نا کہ ایک شخص جو ہے وہ دور دراز سے سفر کر کے آئے گا، اور حرم کے سامنے وہ کھڑا ہو کر ہاتھ پھیلا کر یا رب کہہ رہا ہوگا، دعائیں مانگ رہا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، حالانکہ جو کچھ اس نے کھایا ہے وہ حرام ہے، جو کچھ پیا ہے وہ حرام ہے، جو لباس اس نے پیر رکھا ہے وہ حرام مال سے بنا ہے، اور اس کا گوشت پوش سارا کا سارا حرام سے بنا ہے۔ تو اب شراب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ تو ایک ایک سیل کے اندر داخل ہو چکی ہے، تو انسان کو وہ گلٹ رہے گا کہ اوہو میں تو ناپاک ہو گیا ہوں، اب میں چھوڑ بھی دوں تب بھی میرے وجود کے اندر تو شراب موجود ہے۔ اب اس پر یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کو اختیار کیا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس پر؟ فی ما طعموا، جو کچھ وہ کھا چکے، اذا متقوا وآمنوا، جب ان کے دلوں میں تقوی پیدا ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ پھر فرمایا ثم اتقوا، پھر وہ مزید اللہ سے ڈرے، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ثم اتقوا، پھر مزید اللہ سے ڈرے، وآحسنوا، اور نیک بن گئے یا مقام احسان پر فائز ہو گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حدیث جبرائیل میں جو 3 درجے آئے ہیں یہ ان کا تذکرہ ہے۔ حدیث جبرائیل کیا ہے؟ حدیث جبرائیل کی حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی ہے، اس حدیث کو ام السنہ کہا ہے محدثین نے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے، تو ایک شخص آیا جس کے کالے سیاہ بال تھے، یعنی ان پر کوئی گرد و غبار نہیں تھا، اور بالکل سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے جن پر کوئی گرد و غبار نہیں تھا، اور ہمیں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ یعنی ایک سٹرینج سی کیفیت تھی کہ اس کے کپڑوں سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ساتھ والی گلی سے اٹھ کے آیا ہے، بال بھی صاف ستھرے، بالکل سیاہ، کوئی گرد و غبار نہیں۔ یعنی آج کی سڑکوں کا تصور نہ کیجئے کہ آج مکہ مکرمہ میں جو سڑکوں کی حالت ہے اور جو ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں کہ بے شک آپ 1000 میل سے بھی سفر کر کے آئے ہوں تو نہ آپ پر کوئی گرد ہوگا نہ غبار ہوگا۔ تو اس وقت کا تصور کیجئے کہ کوئی شخص آپ کی محفل میں آیا ہے اور اس کے بال بالکل سیاہ ہیں اور کپڑے بالکل سفید ہیں، انڈیکیٹ کرتے ہوئے کہ یہ یہیں کا رہنے والا ہے، لیکن کوئی اسے جانتا نہیں، جو انڈیکیشن اس بات کی ہے کہ باہر سے آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران تھے کہ کون ہے کہ جس کے کپڑوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہیں کا رہنے والا ہے، ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور بڑے عجیب انداز میں وہ آیا اور
صفیں چیرتا ہوا، ظاہر صحابہ کرام مل کر جڑ کر بیٹھے ہوئے تو وہ نکھڑ کر تو نہ بیٹھتے تھے، وہ جڑ کر بیٹھتے تھے، لہذا ان کی صفیں چیرتا ہوا، ان کے کندھوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا بھی آیا ہوگا نا، ظاہر اڑ کر تو نہیں آیا، آ کر بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے جوڑ لیے اور اپنے ہاتھ رکبتیہ اس کے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ اب یہ اس کے گھٹنوں سے مراد اپنے گھٹنے بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تو اپنے گھٹنوں پر رکھے ہوں پھر تو کوئی پریشانی کی یہ بات نہیں ہے یا مینشن کرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ادب کے ساتھ بیٹھنے کا یہ انداز ہوتا ہے۔ لہذا محدثین کا خیال یہ ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ دے، جو کہ ایک غیر مؤدبانہ طرز عمل تھا۔ تو اب اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ سوچئے گا کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، ایسی تیسی گٹا لا دیا تیرا میں کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گستاخی کے سامنے بیٹھے، لیکن چونکہ ایک سٹرینج سی کیفیت ہے، معلوم نہیں ہو رہا کہ چکر کیا ہے، لہذا حضرت عمر بھی ضبط کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پھر اس نے آ کر سوال کرنا شروع کیا اور سوال بھی عجیب انداز میں شروع کیا، یعنی صحابہ کرام یہاں تک کہ حضور کی بیویاں، آپ کے چچا، آپ کے سسر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کسی نے ایمان لانے کے بعد کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں بلایا، آپ کا ذکر محمد کہہ کر نہیں کیا، یعنی حضرت حمزہ حضور کے چچا تھے نا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محمد کہہ کر نہیں کیا، رسول اللہ۔ اور اس شخص نے آ کر کیا کیا، کہا یا محمد اخبرنی علی الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، اور تو نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ ہم نے کہا صدقتا، یو آر رائٹ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یعنی حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ یسألہ ویصدقہ، یہ اللہ کے رسول سے پوچھ بھی رہا ہے اور ان کو شابش بھی دے رہا ہے۔ پھر بولا، کہنے لگا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تقریباً جو ایمان مفصل کے الفاظ ہیں وہ وہاں پر وہ آپ نے فرما دیے۔ تو اس نے کہا صدقتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر کہنے لگا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے ایسے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ مسلم کے الفاظ ہیں ان تخشى اللہ، کہ تو اللہ سے ڈرے کأنک تراہ، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے دیکھ نہیں رہا تو کم سے کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور مسلم احمد کے الفاظ ہیں ان تعمل للہ، کہ تو اللہ کے لیے کام کرے کأنک تراہ، جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا تو تم اسے نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس رکھنا، یعنی اصل میں کیا ہے، یہ ایمان ہی کے 3 درجے ہیں۔ ایمان کا پہلا درجہ ہے شہادت، گواہی دینا زبان سے، خواہ دل میں اطمینان اور یقین کی وہ کیفیت جو مطلوب ہے وہ نہ بھی ہو، تب بھی انسان زبان سے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر جوں جوں انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، یعنی ایمان میں گہرائی آتی ہے تو پھر عمل میں ستھرائی آتی ہے۔ جیسے کوئی درخت ہے، جوں جوں اس کی جڑیں نیچے جاتی ہیں اتنا ہی اس کا تنا جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے اور پھیلتا ہے۔ تو ایمان کیا ہے، یہ بھی ایک بیج کی طرح ہے، پہلے وہ پھٹتا ہے تو زبان پر کلمہ آتا ہے، پھر وہ اور زیادہ اس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے اعمال میں ستھرائی پیدا ہوتی ہے، خوف خدا اس میں اور زیادہ پیدا ہوتا ہے، اسے ہر وقت یاد رہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اسی کے اندر جب عین الیقین کی حد تک پہنچتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اور یا کم سے کم اسے ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں 3 درجے فرمائے، اور ان تینوں کے اندر تقویٰ جو ہے اس کو ڈرائیونگ فورس کے طور پہ کہا ہے۔ تقویٰ اصل میں دل کی کیفیت ہے نا، باقی زبان سے ایمان کا اظہار
اعمال، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اعمال ہے، دیکھنے والے چیزیں ہیں، لیکن تقویٰ جو ہے یہ انسان کے دل کی کیفیت ہے۔ تو اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا تو پھر انسان پہلے اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، پھر ایک سچا مومن بنے گا، اور پھر اس ایمان کے اندر جب حسن پیدا ہوگا تو پھر جب کسی کے امپلائر جو ہے اس کو دیکھ رہا ہو تو پھر اس کے کام میں جو صفائی اور بیوٹی ہوتی ہے وہ ادروائز نہیں ہوتی، تو پھر انسان اس درجے کو پہنچے گا کہ اسے ہر وقت یاد رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس میں اعمال کے اندر ایکوریسی بھی آئے گی اور حسن بھی پیدا ہوگا اور مٹھاس بھی پیدا ہوگی۔ یعنی ایک ہے صرف حکم سمجھ کر کرنا، اور ایک کیا ہے؟ انسان کی طبیعت کے اندر آمادگی ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک دیدار کی کیفیت جو ہے پیدا ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ یعنی احسان بنا ہے حسن سے، تو پھر انسان کے اعمال میں، اس کی نیچر میں، اس کی تھنکنگ میں، اس کی اپروچ میں جو بیوٹی ہوگی وہ ہر اعتبار سے کیا ہے؟ وہ احسان کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے تک پہنچائے۔ اور آخر میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کی روش اختیار کرنے والوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔ يا حامل القرآن